توشہ خانہ کا کیس تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک تو آپ ہمیشہ نا دہشت پھیلا دیتے ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ وہ بالکل ایف آئی اے میں اریسٹ ہو سکتے ہیں, اگر وہ نہیں آئیں گے تو ایف آئی اے میں اریسٹ ہو سکتے ہیں, پھر وہ مصیبت پڑ جاتی ہے, پھر پی ٹی آئی کی وہ شروع ہو جاتا سارا کچھ. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو توشہ خانہ کا فیصلہ اگر جلدی نظر آتا ہے, بیکاز ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا چاہتی ہے 16 ستمبر سے پہلے, اور نہ ہی جوڈیشل کوئی بھی چیزیں فاسٹ ٹریک پہ نہیں ڈالنا چاہتی, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ خطرہ ہے یا خدشہ ہے کہ بہت سی ریلیفز مل جائیں گی سپریم کورٹ سے. تو کیا تمام چیزیں اب 16 ستمبر تک سلو برنر پہ رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ یہ مالک صاحب آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں اور آپ ساری باتیں بنا کے ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کی اس وزڈم سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو استفادہ کرنا چاہیے. میرا تیرا پاؤ خدا کا واسطہ ہے, میرا تو سمپل سوال ہے, کیونکہ آج کی لیٹسٹ یہ چل رہی ہے کہ جی آپ میں سے کچھ جو سینئر ترین رہنما ہیں انہوں نے ابھی میاں صاحب کو بھی منع کر دیا کہ آپ نہ آئیں ابھی, اور ابھی حالات شاید اتنے اچھے نہیں ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, اس لیے میں 16 ستمبر کی بات کر رہا ہوں کہ تمام چیزیں نہیں. میاں صاحب دیکھیں, میاں صاحب نے الیکشن کمپین کو اس الیکشن میں پارٹی کو لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر. اس لیے وہ جب الیکشن کمپین شروع ہوگی, الیکشن کمپین شروع ہونے سے مراد ایک تو شروع ہے نا, ابھی شروع ہے, ساری چیزیں جو اب دیکھی جا رہی ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ بڑے پھر جلسے جب لیڈرشپ کرتی ہے تو وہ ضرور آئیں گے. ابھی انہوں نے آنے کا نہ کوئی وقت نہ کوئی ڈیٹ, وہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. تو اس لیے ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ انہیں کہا جائے کہ ابھی آپ نہ آئیں. انہوں نے کون سا کوئی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی تھی. اچھا, ایک تاثر یہ ہے جو ہمیں اسلام آباد اور گرد و نواح سے ملتا ہے کہ یہ تو بھلے طے ہو گیا ہو کہ جی خان صاحب کا جانا تو ٹھہر گیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آٹومیٹکلی میاں صاحب کا آنا بھی ٹھہر گیا ہے, اور ان کا بطور وزیر اعظم ان ایکسیپٹیبل ہونے کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ میاں صاحب ٹوٹلی ایکسیپٹیبل ہیں, کیونکہ میاں صاحب کو آپ کو پتہ اپنی طبیعت ہے, وہ ذرا اور طریقے سے گورنمنٹ چلاتے ہیں, شہباز شریف صاحب وغیرہ ذرا اور دھیمے طریقے سے چلاتے ہیں. تو کیا ون پیج کے اوپر کچھ اس معاملے میں بالکل تسلی ہے, تشفی ہے سب کی کہ اگر آپ لوگ آتے ہیں تو میاں صاحب کے وزیر اعظم بننے پہ کسی قسم کا بھی کسی کو خدشات نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو ہم نے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے, اور اگر کسی کو خدشات ہوں یا ہیں یا ہوں گے تو وہ چیز سامنے آ جائے گی, لیکن یہ پارٹی ڈیسیجن ہے. ہمارے ساتھ تو یا پارٹی کے ساتھ تو کسی نے بات نہیں کی. اچھا, ایک تجویز اگین آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں جو وہ سینا گزٹ چلتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے چلتا ہے, اس میں کوئی تقویت آتی ہے, کچھ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں کہ جی 2 فارمولاز ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر میاں صاحب آتے ہیں, اگر آپ لوگ الیکشن جیتتے ہیں تو پھر میاں صاحب پرائم منسٹر ہوں اور شہباز صاحب کیا کہتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں, اور پنجاب میں آپ ہی کی پارٹی کا بھلے پی ایم ایل این کا سی ایم ہو لیکن شریف خاندان کا نہیں ہو. یا اگر میاں صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو کیا شہباز صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ٹائپ کی چیز بنیں گے یا واپس سی ایم چلے جائیں گے؟ یہ بات ہوئی ہے اس پہ؟ نہیں, اس کے اوپر ابھی کوئی اظہار خیال یا غور نہیں ہوا, اور اب یہ ہے بھی خیر پھر ٹو ارلی والی بات ہے. یہ تو پارلیمانی پارٹیز اللہ کرے کہ جس طرح سے آپ نے بات کی ہے ایسا ہی ہو جائے کہ دونوں جگہ پہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ پارلیمانی اکثریت مل جائے, تو پھر ان چیزوں کے اوپر غور ہو سکتا ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب آپ کے علم میں ہے کہ وہ بہت یعنی جو ہے وہ چیزوں کو کرنے امپلیمنٹیشن میں تو ان کا کمال ہے نا. انہوں نے ایسے کام جو 5-6 سال میں انہوں نے 11 ماہ میں کر کے دکھائے ہیں. میں اس لیے وہ ڈاکٹر صاحب والی بات, اس لیے پارٹی جو جب گورنمنٹ بنے گی تو ان سے استفادہ تو کرے گی. آپ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی. میں اس لیے ڈاکٹر صاحب کی آپ سے بات دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ اس پہ کافی بحث ہوئی ہے
اسلام آباد اور گرد و نواح کے مقتدر حلقوں کے اندر، اور وہاں پہ یہ سمجھا گیا ہے کہ کیونکہ پی ایم ایل این کو اب لگ رہا ہے کہ جو سب سے بڑا بوجھ تھا، سب سے بڑا آپ لوگوں کے لیے سیاسی رکاوٹ تھی، وہ تو عمران خان تھی، ان کی پارٹی تھی، اور ان کا 9 مئی کے بعد ان کا جتنا بوجھ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ادارے پہ پڑ گیا، ادارہ ہی اٹھا رہا ہے، ادارہ ہی ان سے ڈیل کر رہا ہے. تو خیال یہ تصور بن رہا ہے کہ شاید پی ایم ایل این ضرورت سے زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی ہے، اور اب ساتھ ہی مسل زیادہ فلیکس کرنا شروع ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب تو کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، خان صاحب اگر نکل جاتے ہیں تو پھر ہم ہی ہم ہیں، تو ٹھیک ہے ہم جس کو چاہیں گے ہم کیئر ٹیکر بھی بنائیں گے اپنی مرضی کا، جس کو جو پرابلم ہے یا ہے نہیں ہے، مائی وے اور دا ہائی وے. یہ آپ کے اتحادیوں سے بھی خلش بڑھ سکتی ہے اور آپ کے ون پیج کو بھی فرق پڑ سکتا ہے. کیا آپ لوگ ضرورت سے زیادہ تو نہیں اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ابھی سے رانا صاحب؟ جی میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ کوئی ہماری ایسی تجویز یا ہمارا فیصلہ یا ہماری رائے نہیں ہے. یہ بات وہاں سے نکلی ہے جہاں یہ بات ہوئی کہ کسی سیاستدان کو نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے. البتہ میں یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہمارے جو اتحادی ہیں یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یا باقی اس میں جتنے بھی ادارے جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں، ایون چیف الیکشن کمشنر ہے، تو جب تک کسی بات پہ کنسنسس نہیں ہوگا تو اس وقت تک پی ایم ایل این کوئی ایسا یک طرفہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں کرے گی. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی سیاستدان نے ہی بننا ہے وزیر اعظم، تو پھر کوئی سیاستدان ہی بنے گا نا. وہ پھر اگر اسحاق ڈار صاحب نہیں بنے گا تو کوئی اور اسحاق ڈار یہ فیصلہ بنے گا تو سیاستدان ہی. رانا صاحب یہ فیصلہ آپ کے خیال میں حقیقتاً صرف آپ اور زرداری صاحب وغیرہ مل کے کر سکیں گے؟ کیونکہ جن لوگوں نے پورا بوجھ آپ کا سیاسی اٹھایا ہوا ہے ان کی مرضی کے بغیر تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے نا کہ بس سیاستدان نہیں ہوگا. نہیں میرا خیال ہے نہیں اس میں اوور آل کنسنسس ہوگا، اوور آل کنسنسس. لیکن جب یہ بات تجویز سامنے آئی ہے تو اس کے اوپر کوئی سچ کو پازیٹیو اوپینین نہیں آ رہی، زیادہ اختلاف سامنے آ رہا ہے. آپ کے ذاتی خیال میں کیا یہ اچھی تجویز ہے یا اس سے پرہیز ہی بہتر ہے؟ بہرحال اس میں جو ہے وہ اگر تو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہو جائے تو اس جیسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وداؤٹ کنسنسس جو ہے وہ اس سے پرہیز ہی ہونی چاہیے، اور یہ پھر جو ہے وہ نیگیٹیولی وہ جو ہے نا وہ امپیکٹ کرے گی، اور پہلے دن سے ہی جو ہے نا وہ پھر شور شروع ہو جائے گا. تو اس لیے ایسی صورت میں جو ہے وہ اس سے بالکل احتیاط ہونی چاہیے.